بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، میں تشہد کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اور عبد و رسول تک پہلے قاعدہ میں پڑھا جاتا ہے اور آخری قاعدہ جس نماز کا بھی ہو، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، اس میں تشہد یعنی التحیات عبدہ و رسولہ پڑھ لینے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، دعا کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں درود اور سلام کی برکات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ درود کوئی بھی ہو، درود کا کیا کہنا، اس میں تخصیص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز میں تو ہم ہر صورت میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور نماز کے علاوہ ہمیں ایسا درود پڑھنا چاہیے جس میں سلام بھی ہو۔ درود اور سلام کے فضائل کی میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سامعین و ناظرین، میں آپ لوگوں کو درود کی برکات اور ان کی فضیلت کے بارے میں یہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور یہ بات آپ سنیں، واقعے سے آپ جو ہے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل منور ہوگا کہ درود پڑھنے سے کتنا ہی برکتیں ہیں۔ آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درود پڑھنے والے اپنے غلام، اپنے عاشق کو ایسا نوازتے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ تو آئیے اب وہ واقعہ آپ سنیں اور دل سے جو ہے آپ انصاف کریں، دل منور کریں کہ درود و سلام کی کتنا برکتیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک شخص تھا، بہت غریب آدمی تھا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے 3000 روپے قرض لیے، اور قرض کی کچھ مدت مقرر کی ہوگی۔ تو حضرات محترم، انہوں نے قرض لے کے اپنے استعمال میں کر لیا، اور قرض جو ہے واپسی کرنا تھا، 27 دن کا وقت تھا۔ تو وقت گزرتا آیا، تو کچھ دن ہی باقی رہ گئے، ہفتہ باقی رہ گیا ہوگا۔ تو وہ بڑا پریشان تھا کہ میں کنگال ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو قرض لینے والا میرے سے مطالبہ کرے گا، میں کہاں سے انہیں دوں گا؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور بڑی شرمندگی ہوگی۔ بڑا پریشان اپنے آپ کو سمجھا، بہت ہی پریشان تھا۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے پہ درود پڑھے گا تو میں ان کی حاجت کو پورا کروں گا اور وہ مصائب و آلام سے محفوظ رہے گا۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے تسبیح پکڑی، مسجد کے کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا درود پڑھنے کے لیے، بس دن رات وہیں گزارے۔ تو جب 27 دن پورے ہونے کو لگے تو ایک دن پہلے وہ مسجد سے نکلا بڑا پریشان، بہت اداس کہ میں پیسے میرے پاس ہے نہیں، کیسے کروں گا، 2-3 دن قرض کے رہ گئے ہیں۔ تو رات کو گھر سویا تھا تو کسی نے آ کے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے درود پڑھا ہے تو درود پڑھنے والا پریشان نہیں ہوتا، تو ایسا کر کہ فلاں وزیر جس کا نام علی بن موسیٰ ہے اس کے پاس چلا جا، ان کو جا کے کہے کہ حضور نے فرمایا تو مجھے قرض دے دے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ اٹھا، سوچتا رہا کہ یہ خواب کی باتیں ہوتی ہیں، میں وزیر کو کیا کہوں، وہ دلیل مانگے گا تو میں کیا دلیل دوں گا۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر آیا تو انہیں آپ آ کے نہیں گیا، تو اس مقروض نے ٹال مٹول کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر وہ شخصیت حاضر ہوئی، کہا کہ تو گیا نہیں علی بن موسیٰ کے پاس؟ انہیں کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر اس وقت تعارف بھی ہو گیا تھا کہ سرکار خود تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار میں اس ارشاد گرامی پر جو ہے انہیں دلیل دینا چاہتا ہوں، کیا دلیل انہیں دوں اگر وہ میرے سے کوئی دلیل مانگے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں کہنا کہ تو صبح اٹھ کر فرض نماز کے بعد درود پڑھتا ہے، 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، یہ بات حضور نے مجھے آ کر بتائی ہے، تو مجھے 3000 روپے دے دے۔ تو وہ صبح اٹھا اور سیدھا وزیر کے پاس گیا۔ وہ 27واں دن تھا جب وزیر کے پاس گیا، آخری دن قرض ادا کرنے کا دن تھا۔ جب وزیر کے پاس گیا تو انہیں کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 3000 میں نے قرض دینا ہے، وہ قرض مجھے دے دے۔ تو اس وزیر علی بن موسیٰ نے کہا کہ وہ قرض تو دے دوں، کوئی اس پر دلیل تو دے کہ واقعی تو نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس شب مقروض نے کہا ہاں، سرکار فرما گئے تھے کہ تو صبح کے وقت اٹھ کے 5000 مرتبہ جو ہے میرے پہ درود بھیجتا ہے۔ تو یہ خبر، یہ بات 5000 درود شریف والی علی بن موسیٰ کو یا کرامن کاتبین کو پتہ تھا، اور کسی کو نہیں تھا، یا حضور کو علم تھا۔ تو وہ سیدھا اٹھا، گھر گیا، 9000 درہم اٹھائے، آ کر کے اس مقروض کو دیے، کہا کہ 3000 تیرے قرض کے ہیں، 3000 تیرے بچوں کے ہیں، 3000 تو اپنے کاروبار میں صرف کر لے۔ تو وہ شخص جب لے کے سیدھا جو ہے باہر آیا تو وہ شخص اس وقت قاضی کے پاس جو ہے کیس بھی کر چکا تھا۔ تو سیدھے قاضی کے پاس گئے، قاضی کو کہا کہ یہ میرے 3000 روپے قرض۔ قاضی نے بات، تو کنگلا ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح دلوائے ہیں۔ قاضی سیدھا اٹھا اور 3000 لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف علی بن موسیٰ یہ سعادت نہ لے، یہ 3000 میری طرف سے ہے، تو انہیں قرض آ کو دے دے۔ جب قرض لینے والے نے یہ دیکھا
تو انہوں نے کہا کہ میں قرض لیتا بھی نہیں ہوں، میں بھی 3000 روپے میری طرف سے اس کو گئے۔ تو حضرات محترم، اس طرح درود پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا کہ وہ 12,000 لے کر کے سیدھا اپنے گھر آیا اور اپنے کام میں اپنے بچوں پر اور اپنے کاروبار میں صرف کیے۔ تو یہ درود پڑھنے والے کے لیے کتنا ہی درود کی برکت ہے کہ اس کو 12,000 مل گئے۔ تو حضرات محترم، درود شریف پڑھنے کی کیا کیا سعادتیں بیان کی جائیں، بہت زیادہ سے زیادہ انسان درود پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے ہر قسم کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا ہر قسم کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے۔ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طرح طرح کے مصائب و آلام دور کر دیتا ہے۔ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دعا ہے ہمیں بھی جو ہے بے لوث آقا و مولا حضور تاجدار عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔